بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جائے، جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جائے، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھی ہوں، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھی ہوں، مہ جبینوں کی اداؤں سے الجھ بیٹھی ہوں، اس کا مطلب ہے بلاؤں سے الجھ بیٹھی ہوں۔ عرش والے میری تحقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھی ہوں۔ ناظرین، ایڈوکیٹ گلشن سلطانہ تھیم، پاکستان مسلم لیگ نون، چیئرپرسن نظر حسین ویلفیئر آرگنائزیشن، 0302698087۔ اس پہ کال بھی کریں اور اس پہ جائز کیش ہے، اپنے فنڈز بھی بھیجیں، کیونکہ میں علم دے رہی ہوں، آپ کو علم بانٹ رہی ہوں، تو آپ اپنی زکاتیں، اپنے صدقات مجھے بانٹیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل پاس کیا، مولانا فضل الرحمان تو ہے بڑا بے ایمان، گلشن سلطانہ لے گی تیرا امتحان۔ اسمبلیوں میں 18 سال سے پہلے کاکی پاڑ، اب فضل الرحمان نے کہا کہ اسی بل کو رد کیا جائے۔ فضل الرحمان، آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ دین امم کیا ہے، دین کیا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، جاگیرداروں کی بیٹی تھی، سیاستدانوں کی بیٹی تھی، جاتے جاتے یورپ، عیسائیوں اور یہودیوں کا دین بھی جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اسلام کی سب سے بڑی جو ذمہ دار ہوں اسلام کی بربادی کی، گلشن سلطانہ خود ہے۔ اس کا باپ، بھائی اور جاگیردار جو رقبے نہیں بانٹتے، جو انسانوں کو برابر نہیں کرتے، جاگیرداری کا یہ نظام لاتے لاتے جب میں نے کہا اسمبلیوں میں جاؤں تو پتہ چلا کہ جن بچوں کو ہم نے مسجدوں اور امام بارگاہوں میں وہ جو بھیک مانگ کر روٹی لیتے تھے ان پہ پالا ہے، آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ فضل الرحمان، تو مسجدوں اور امام بارگاہوں میں دوسروں کی جاگیروں پر پلنے والا وہ بچہ ہے، اور تیرے ساتھ جتنے بھی علماء کرام ہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تم نے دین کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان اور تمام علماء کرام کو دین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اب اگر ہم بھی راہ راست پر آ گئے ہیں تو یہ لوگ بھی آ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان، 10ویں کلاس کی بچی 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہے، 10 سال کی بچی، جس کو بھی پیڈ رکھنے بھی ماں نے نہیں سکھائے، جن ماں نے اسے یہ تربیت ہی نہیں دی کہ تو نے اپنے بچے کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ نکاح کا مطلب تجھے میں بتا دوں، قرآن بار بار کہتا ہے فنکحو، اور نکاح کرو۔ النکاح من سنتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے۔ تو ناظرین، اس سنت کا مطلب کیا ہے؟ اس سنت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بارش اور زمین ایک ہو جاتے ہیں، جیسے درخت پتے چھاؤں ایک ہو کر چھاؤں بنا دیتے ہیں، جیسے کائنات کا دوسرا سسٹم، یہ کھیتیاں اور مالک ایک ہو جاتے ہیں تو اس میں سے کوئی دانہ اگتا ہے۔ خاوند اور بیوی قبول ہے ایک رشتے کا نام ہے، ایک مقدس رشتے کا نام ہے۔ کائنات میں انسان آیا ہی اسی لیے تھا، آدم اور حوا سے اندازہ لگائے۔ اس رشتے کے بغیر، اس نکاح کے بغیر کائنات کا نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نظام دے دیا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا فرائض ہیں، اور مرد کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ 1400 سال پہلے اس محمد عربی نے تمہیں یہ کر کے دکھا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے 11 نکاح کیے، چھوٹی عمر سے بھی کیے، بڑی عمر سے بھی کیے، اور خود بھی ایک خامد کا رشتہ بنا کر تمہیں بتایا کہ نکاح ضرور کرنا۔ اگر دنیا سے نکاح ختم ہو گیا تو زنا عام ہو جائے گا، جو یہود و نصارہ کے پاس ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے ریلیشن شپ رکھا، اپنی آگ ٹھنڈی کی، جیسے مولانا یہ جو ہے فضل الرحمان جلدی جلدی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ 10 سال کی بچی دو، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور خدا کے لیے جس ریاست میں 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، تم لڑکی کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی آگ بجھانے کے لیے لڑکی کو لے رہے، تاکہ لوگ ہماری 6ٹھی پڑھتی ہوئی بچی کو یہاں سے لیں، باہر جا کے 164 کا بیان کروائیں، اور جا کر ہم ماں باپ عدالتوں میں جا کر دیکھیں ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، کیونکہ تم نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ ولی بھی اس میں موجود ہو۔ نکاح نامے میں اس کو محفوظ نہیں کیا، جس میں ولی نہ ہو تو وہ تو زنا ہو گیا نا۔
یہ شرائط پر تو تم نہیں بولے۔ ناظرین، یہ تو تم نہیں بولے کہ اسلام میں براتیں نہیں ہیں۔ کائنات کے سردار کی بیٹی مولا علی کی کوئی برات نہیں ہوئی، کوئی منگریاں نہیں ہوئی، نکاح ہوا سادہ سا، وہ بھی مسجد میں، اور چند عورتیں گئیں اور حضرت بی بی فاطمہ کو جا کے چھوڑ آئیں۔ مولا علی کے روز جو ان کا حجرہ تھا وہ بھی آپ کا اپنا نہیں تھا، کسی عیسائی کا تھا۔ آج تک طلاق نہ ہوئی، کوئی گھر سے باہر نہ بنایا گیا، حسن حسین کی تربیت ہوتی رہی، کیونکہ فاطمہ الزہرا کو تربیت دینے والی جو بی بی عائشہ اس کی ماں تھی، اس نے تربیت دی تھی۔ سلام جاؤں بی بی عائشہ صدیقہ تیری اس قربانیوں پر کہ تو نے آل رسول کے لیے، اپنے خاوند کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اپنے خاوند کے وہ بچے بھی پالے، اور اس کے بعد سوکنے بھی برداشت کر دی گئی۔ ناظرین، میں نے جب تاریخ پڑھی تو پتہ چلا بی بی عائشہ کی اسلام کے لیے وہ قربانیاں ہیں۔ صدیقہ بنو تمیم تھیم قبیلے کی صاحبزادی صدیق اکبر کی بیٹی نے ہر رات تڑپتے ہوئے گزاری۔ جب پتہ چلا کہ وہ سوکن آ گئی ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی تھی کہ اے محمد، زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ اس کی جوڑ کی شادی نہیں، اور ستیلے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے وحی نازل ہو گئی اور اچانک نکاح ہو گیا، تو عائشہ کو یکدم یہ تکلیف پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ عائشہ، میں اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو عائشہ اللہ کی رضا کے لیے اس سوکن کو قبول کر۔ حضرت بی بی ام ایمن آ گئی، بعد شہزادی، نبی اچانک نکاح کر کے آ جاتے تھے، آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ بیوی سے نہ پوچھ، کیونکہ پہلی عورت کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی اس پہ سوکن ڈالی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگی بی بی عائشہ کہ سنا ہے کہ بی بی ام ایمن بہت خوبصورت ہے۔ تو حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا اور کہا کہ عائشہ سوکن برداشت کر، کیونکہ کائنات کا نظام نہیں چلے گا، اللہ کا حکم ہے، تو مجھے سب سے پیاری ہے۔ عائشہ خاموش ہو جاتی، سوکنے برداشت کرتی، کس لیے؟ اس اللہ کی رضا کے لیے۔ محمد اور رسول اللہ کو کوئی شادیوں کا شوق نہیں تھا۔ لوگوں، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرو، اتنے نکاح کرو جتنے تم کر سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ کرو۔ اپنی بیٹیوں کو بے شک غریب گھروں میں دو، لیکن ان کو کردار بتاؤ، ان کو کہو کہ خاوند کے حجاب میں رہنا بہت ضروری ہے، غلاف میں رہنا بہت ضروری ہے۔ عورت کا یہ درد کہ وہ بچے پیدا کرے گی، وہ طلاق کا درد برداشت کرے گی، وہ دودھ بھی وہی پلائے گی، اور اسے یہ ماہواری بھی آئے گی، یہ عورت کے نصیب میں درد ہے میری ماں بہنوں۔ لیکن جس نے یہ درد پی لیے، جس عورت نے، وہی عورت جنت میں جائے گی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ تربیت بیٹیوں کو دیں، یہ مردوں کو تربیت دیں کہ تم نے اپنی بیویوں کو طلاقیں نہیں دینی، دوسری بیویوں کی خاطر پہلی بیویوں کی زوجیت ختم نہیں کرنی، تم نے برابری کا سلوک کرنا ہے۔ تم نے عورتوں کو، وہ جو جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ جو یہود و نصارہ، وہاں پہ عورت کی اتنی تحقیر ہوتی ہے کہ عورت کو پیچھے سے کرتے ہیں، اس کے منہ میں دیتے ہیں، اس کو بدنما شکل جو یہود و نصارہ نے عورت کی پیش کر دی ہے۔ تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے مسلمان عورت کی شرمگاہ کی طرف نہیں جانا، تم نے اس کے پستان، اس کی زبان اور اس کے کان، اور اسے رومانس میں کر کے اسے زوجیت کا وہ احساس دلانا ہے جس کے لیے عرب کی عورتیں ترس گئی تھیں۔ ناظرین، یہ وہ تربیت ہے جو ہم سب عورتوں کو سیکھنی چاہیے۔ راتوں کو قرآن بیٹھ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بنایا کہ خاوند گھورے نا، ناظرین، خاوند تو آپ سے آپ کا موبائل بھی چھین سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، اسے یہ رائٹ دیا ہے، تمام مسلمان مرد اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کے جو فون ہیں، فون نمبر، اس کو ٹریکنگ پہ لگاؤ۔ بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ شیطان جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کی بیٹیاں بھی بے راہ روی کے شکار ہیں، اور آپ کی بہنیں بھی، اور آپ کی بیویاں بھی بے راہ روی کا شکار ہیں۔ تمام مرد 4 نکاح کرو، اور بوڑھی طلاق یافتہ بیوہ اور ان عورتوں کے ساتھ جن کی پینشنز ہیں، وہ شہداء کی بیویاں جو 60 سال سے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے نام زمینیں ہیں۔ ناظرین، یہ ظلم عورت کے اوپر جو ہے، یہ ہندو کلچر کو دیا گیا، اور ہم لوگ برباد ہو گئے، ہم اسلام سے گر گئے، ہم اپنے مقام سے گر گئے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا ایسا قانون نہ بناؤ۔ بیوی اگر نہیں رہنا چاہتی تو ایک ہی گھر تو مرد کے پاس ہے، وہ بیوی کو دے دے۔
हक मेहर के इतने शराइत ना रखो कि दुनिया में मर्द निकाह ही ना करें। क्या वो अपनी माओ बहनों को निकाल दें घरों से? क्या जुल्म किया है? बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मुझे फौरन इस्लामी जो नजरियाती कौंसिल है उसका मेंबर बनाया जाए। मैं निकाह को आम करने के लिए, निकाह इतना हो कि हमारे मुल्क से ज़रा खत्म हो जाए और असेंबलियों में ज़रा खत्म हो जाए। असेंबलियों के अंदर जो बेरा रवि का शिकार है, ये सारी खास तौर पर खवातीन जो स्पेशल सीटों वाली हो, दीन को पढ़ो और खुद भी जना ना करो। और मैं भी असेंबलियों में इंशाल्लाह आ रही हूं, मुझे भी जना से बचाना, वरना मैं मधड़ा और डंडा लेकर आ रही हूं। आपका ऑपरेशन असेंबलियों में करूंगी, जितने भी जहड़े और जानी बैठे हुए हो, और यहां पर भी घरों घरों से जना निकालो। अपनी माओ बहनों, बेवा, रंडड़ी, तलाक याफ्ता, उम्र रसीदा के बालों से पकड़कर इसको निकाह में दो। बहन भाई के घर में नहीं रह सकती, जवान भाई के, बीवी बेटी जो है, साली जो है वो बहनोई के घर में नहीं रह सकती, माँ बेटे के घर में नहीं रह सकती। नाजरीन, ये कहाँ का इस्लाम है जहां देवरानी भी रह रही है, जहां नंद भी रह रही है, जहां माँ भी रह रही है? ये सारियां ज़ौजी जो हकूक हैं उसको खा रही हैं। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अम्मा जान के ऊपर सौकन डालें, अम्मा जान को जन्नती बनाइए, जहन्नमी आपका माँ और बाप जो आपको निकाह नहीं करने देते, आपके हिस्से में रुकावट है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप तारख के खिलाफ तलवार निकाली थी। मुसलमान मर्दों, मेरे भाइयों, अपने बाप के खिलाफ तलवार निकालो, अपनी औलाद के खिलाफ तलवार निकालो, अपने भाइयों के खिलाफ, दोस्तों के जो आपको निकाह नहीं करने देते और ज्यादा से ज्यादा निकाह नहीं करने देते, इनके खिलाफ तलवार निकालो। ये अल्लाह के नाफरमान है। जिसने निकाह में रुकावट डाली वो तीसरा है या चौथा है या दूसरा है, वो हरामजादे हैं, वो अल्लाह के नाफरमान है, वो काफिर हैं। वत्तकू नरल्लती वकूदुहन्नास वल हिजारातो, तुम्हें आग का वो ईंधन बनाया जाएगा। उइद्दत लिल काफिरीन, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया वो बर्बाद हो गए। मियाँ और बीवी के इस ताल्लुक को, खूबसूरत निकाह को आम करो, और जिन्होंने निकाह का गलत मतलब लिया, बीवियों को छोड़ दिया, तलाकें दे दी, बच्चे उनके मुंह पर मार दिए और उनको कुतियां बिल्लियां बनाकर बाहर दिया और जना करके उनको पलीत कर दिया, वो जहन्नम में जाएंगे। उनके लिए दोज़ख की आग है। इस दुनिया में तुम काकियां पाड़ पाड़ के बच्चियों को आगे कर देते हो, उस खुदा को क्या जवाब दोगे? नाजरीन, ये मेरा सिलसिला चलता रहेगा। इस मुल्क में मैंने जागीरदाराना सिस्टम भी खत्म करना है और जनाकाराना सिस्टम भी खत्म करना है। आप लोग मुझे जितना हो सके मुझे पैसे दें और मुझे पता चले कि आपने अपनी तलाक याफ्ता मुतलक्का औरतों के निकाह बालों से पकड़कर अल्लाह के हुक्म की वजह से अपनी माँ बहन को घरों से निकालो, इनके निकाह करो और उनको कहो कि सादगी में रहना सीखें। हक मेहर तो पहले इस मुल्क के मर्दों के पास नहीं है, और कितना दें, अपनी इस्तात से ज्यादा नहीं दे सकते। और सासें अपनी बहुओं की तलाकें ना करवाओ। तुम किसी की बेटियों को इतना जलील कर देती हो तो सब बसना सीखे। और औरतों, तुम खामखा औरतों मर्दों से डिमांडें करती हो, मर्दों को वो निकाह करने के बाद तुमने उन्हें कचहरी अदालत में चढ़ा दिया। क्या सब्र तुम्हें नहीं आता? क्या ये सौकन का दर्द बीबी आयशा से नहीं सीख सकती? वमा अलैना इल्लल बलाग।